بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و ایناتا تسکنہو ارزقاتاون و تمتعہو فیہا طویلا یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی کرب المؤمنین بحق اخیک الحسین یا ابا الفضل العباس علیہ السلام صلوات ذکر دی قبولیت واسطے اچھی صلوات پڑھو رزق دی برکت و وسعت واسطے بآواز بلند صلوات اپنے اپنے مرحومین دے درجہ دی بلندی واسطے اچھی صلوات پڑھو امام زمانہ دی ظہور و سلامتی واسطے واجباً صلوات دعائے مالک ذکر قبول فرماؤ بانیان دی عظیم محنت پورے دن دی ڈپٹی جناب دی بانیان دی ساری نوکریاں پہلے پڑھن والا دیاں بعد باطمی حضرات دیاں سب دی ڈپٹی وارث قبول فرماؤ میرا کریم اللہ سانو صحیح محنت مالکہ دی معرفت مزید عطا فرماؤ سانو اچھا سنن دی اچھا پڑھن دی ہمت و توفیق عطا فرماؤ صلوات ان پڑھو جی میں وارث چاہتے ہیں الہی آمین یقیناً جی مالکہ دے ذکر سے جو بھی ڈپٹی دے دے چھوٹی ڈپٹی تو لے کے بڑی ڈپٹی تک امام حسین یقیناً انہوں تے کرم فرمی دن اور جڑے انہوں دے پردیس چن بار بار اتھے بے کے بھی ایویں سمجھو شامل ہیں اور رابطے چن مالک انہوں بھی کائنات دیاں پریشانیاں تو دور رکھے مالک سارا دی مالک تو سارا دی زندگی دراز فرماوے پیر بادشاہ تو لے کے بہت الحمدللہ دل مطمئن ہو جاندے جرا ذکر اتنا امام حسین دا کمال رنگچ ہو جاوے دعائے ڈپٹی انہا دی ابتدا تو ہی میرے ذمہ انہا دا حکم ہے کوشش تو میں بڑی کی تھی ہے کہ اتنے مہمان ملک دے عظیم مدخان موجود ہیں بہرحال جو ملکہ دی مور ہو دی ہے جی میں ڈپٹی ہو دی ہے اگر ہمت کچھ موجود ہے تو صلوات ایک جذبے والی اونچی آواز نہیں اللہ داغ ماتم جو یہ سینے پہ سجا رکھا ہے لفظ داغ کی توجہ کرے سو اے بھی ذہن سوچ کے نہیں باوڑا کہ کوئی طویل مجلس ہو سی بڑے مناسب وقت جو کیفیت ہے لفظ داغ استاد رادیال جرا مجمع سوڑ کے تے آخر بھائی دو چار چہرے اور تھوڑی جی تھکا آخر بابا جی بشریت ہے تو آدھر میرے کول ایتا ایک نسخہ ہے تو ہی میں سمجھو بادشاہ دے سامنے میں بھی کچھ بندیاں دی تھکاوٹ دا ایک نسخہ جس تمہیں ڈپٹی شروع کی تھی داغ ماتم جو یہ سینے پہ سجا رکھا ہے زبانی نہیں دل کو مولا کا عزادار بنا رکھا دل کو قلب دل کو مولا کا عزادار بنا رکھا ہے بندے پوچھ دل کہ یار اتنا جو تیرے تمال کا کرم ہے کوئی اپنی سیفٹی کوئی سیکورٹی دبی کوئی زیر اور رکھیں دے حالات بڑے اوکھل تو جی
شاعر نے عجیب بات کی تھی، زبانی نہیں، دل کو مولا کا عزادار بنا رکھا ہے۔ مشکلوں سوچ کے آنا میرے گھر کی جانب، میں نے غازی کا علم گھر پہ لگا رکھا۔ سید دوبارہ کمال ہے۔ ہم کو فدت بتا کے پوچھتے ہیں، کس کو روتے ہو، اب کہاں ہے حسین، مار کے ہاتھ اپنے سینوں پر، ہم بتاتے ہیں کہ یہاں ہے حسین۔ ہم کو فدت بتا کے پوچھتے ہیں، ہم کو فدت بتا کے پوچھتے ہیں، کس کو روتے ہو، کہاں ہے حسین۔ ہم کو فدت بتا کے پوچھتے ہیں، کس کو روتے ہو، اب کہاں ہے حسین، باہر کے ہاتھ اپنے سینوں پر، بتاتے ہیں کہ جہاں ہے۔ جب سے چھت پہ ہے علم، کیفیت ہی ایسی بڑھ گئی ہے۔ اور بی بی سیدہ دے چکے ایام ہیں، بی بی دی دعا یہ ہستی ہے۔ تا میں تقریباً یکم جماعتی ثانی تو ایک کلام کنٹینیو جاری ہے، اتھے بھی وہ میں تلاوت کر دینا۔ جب سے جڈا تو بات یاد ہے نا کہ یار بڑے علاج کرائیں، فلاں کھولی، لیکن جب سے فلاں ڈاکٹر کے پاس گیا تو بالکل مریض کی کنڈیشن ہی بدل گئی۔ اور لفظ پھر بادشاہ مالک پر وزر دے وے ماحول سوڑا تو سا بڑھا چھوڑا، لفظ جب سے تو سا زیرے رکھو تے سطر پیش کیتی ہے۔ جب سے چھت پہ ہے علم، رحمت پہ ہم کی طرح، جب سے چھت پہ ہے علم۔ بابا کچھ کلام ہوندے ہی وہ جڑے آخری ڈیوٹی ہوئے نا اس کیفیت دے کلام ہوندے ہیں۔ مالکن دے پرانے نوکر ہے چونکہ آخر تے ماتمداری تے ایک کیفیت ہوندی ہے تا کلام بھی ذرا اس سے انداز دا میں سطر پیش کیتی ہے۔ جب سے چھت پہ علم، رحمت پہ ہم کی طرح، جب سے چھت پہ ہے علم، رحمت پہ ہم کی طرح، جب سے چھت پہ لفظ پہ ہم یعنی مسلسل ایک لفظ تھوڑا اوکھا ہے وہ تو میں ترجمہ کیا چھوڑا راجہ صاحب، پہ ہم متواتر مسلسل اداسن رحمت پہ ہم کی طرح، گھر میں رہتی ہے فضا، خلد کے موسم کی طرح۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ بابا ذکر ہے جو کمال
پہم کی طرح، موسم کی طرح. اور پہم اور موسم دے بعد اگلے کافیے تے مزید توجہ. پہم، موسم، بدیا دل جرا بھی شیعہ تے کوئی ایسا مسئلہ بڑھتا ہے ایک تے کٹھے ہوئے دل ایسا سوچی بدے ہوتے ہیں کہ ایسا مرتشر کر چھوڑا ہے. جناب واقعہ ہوتا ہے ہوندے ہی کٹھے تے بات انہاں دا نکا بچہ بھی جذبے وچ سارے چنگے وڈے سارے بزرگاں زمانہ تو او دی معرفت ہوتا جذبہ وہ ود ویندا ہے. جواب وچ کوئٹہ دے شہیداں نو بھی اس شہر وچ سلامی مل ویسی جواب میں عرض کردا اس راز تو میں پڑھتا چاہتا کہ اگر تو خود تسلیم کرتا ہے کہ سارا نکا بچہ جب وقت پہنچتا ہے تو دا جذبہ وہ کمال وہ نظر آتا ہے. وہ دی وجہ ہی سوڑ کہ علیون ولی اللہ پڑھن والیاں ماما اپنے بیٹیاں نو جنہ محسوس کرتی ہے نا کہ انہیں شعور قدم رکھتا پہ ہے اپنے سامنے بٹھا کے وہ دے معصوم اور پاکیزہ زیرج جنہ پہلا سبق رکھ دیا عمال تل وہ بھی کتنا عظیم ہوتا ہے. یوں بھی حق ماں کا ادا کرنا ہے بیٹے میرے، یوں بھی حق ماں کا ادا کرنا ہے بیٹے میرے. لاکھ دشمن ہو ولایت کے مقابل تیرے، یا علی کہنا مگر جرت میسر کی طرح. بابا ایک ایک دفعہ سن دیا لیکن چلو اے پہ پڑھ دیو. حکم کیتا نے اور تعمیل واجب بڑھ گئی ہے. یوں بھی حق ماں کا ادا کرنا ہے بیٹے میرے، لاکھ دشمن ہو ولایت کے مقابل تیرے، یا علی کہنا مگر جرت میزان کی طرح. حسن ترتیب دا نام شہری الفاظ تو ہوا ہوندے ان دی ترتیب حسن ترتیب جنہاں میسم اور موسم دا لطف چاہے شمیم پیر میسم اور موسم اور پہم یہ سفر ہو چکا ہے ہوں اگے ٹوری ہے. پیر بادشاہ ولایت علی دا شعر ہے علی دی ولایت دا شعر قصیدے دا عجیب رب تے مولا غازی دے علم تو شروع ہو کے ہوں ولایت علی یہ داخل پہ ہوتا ہے. اور مزے دی گل ہے کہ ذاکر عالمہ تو ولایت سن دیو باقاعدہ کتابی روایت دا ٹکڑا ہے جڑا شعر مکمل روایت وہ پڑھتے 8ویں مولا دی روایت. بندہ سوال پہ کرتا ہے بادشاہ جی میں ہر چیز دا دین ایک مقام ہے یعنی جو نماز دے فروات چو وہ کسی اور عمل دا نہیں وہ تو پہلا نمبر ہے. چوکھی تاکید ہے بار بار قرآن صلاۃ یعنی دین ہر چیز ایک لیول تے نہیں برابر نہیں. پھر فرماؤ ولایت ادا دین لیول کی امام ایک تشبیہ تھی اس تشبیہ نو ذرا قریب تو محسوس کرنے یاقوتی لب ہلا کے والی خرسان اس گل نو کھول کے جواب دے کے پیا دل جس نے مانا وہ خلائق میں ہے
لیکن بابا اجا نہیں تشبیہ تا اجا رہتی ہے تھوڑی گالوں بریک شالا سارے اپڑو تو بات مزہ ہور ود ویسی اگر کچھ فیصدی نال شامل ہو وہ پہم کی طرح موسم کی طرح میسم کی طرح اور تشبیہ زبان امام دی اور تشبیہ دی حد مکی پئیے جس نے مانا وہ خلائق میں تخصیص ہوا جس نے انکار کیا اس کا وہ ابلیس ہوا حکم من کن تو بھی ہے سجدہ آدم کی طرح حد مکی پئیے فصاحت و بلاغت دی چلو جوانوں دے جذبانوں مزید بلندیاں واسطے ایک پروانے علی دے کمال ہیں لیکن اس جڑا شعر ہن پڑھنا ہے اے مولا حسین دے ایک پروانے دے شعر ہے کمال کر چھوڑیس ہاتھ مکا چھوڑیس میرے وطن والے ہو آج سو کیڑا پروانے نام ہو رہے بڑا اوکھا ٹائم ہوتا ہے فیصلے دا جس ویل ایک پاسے بندہ دنیا وید ہے انبار جاگیراں اس ٹائم مردی مردانگی اور قوت ایمانی وہ بابا جی فیصلہ ہوتا ہے ایمان رتی برابر کمزور ہوئے تب پیر سلے پومندہ خطرہ ہوتا ہے اور ابن ساتھ اس سارے جال ہوتے سٹن ہسٹری تیرے سامنے جرا ہور قدم چامنے شروع کی تن سامنے کھلوتے علماء والا بھی مولا حسین بھی منظر نہ چکے ہور چورے ساتھ آلے سارے جال سٹن لالچ جاگیرہ کوئی کیا پیا کر دے اس زندگی چھوڑ کے موت والے پاسے مشروبات چھوڑ کے دس والے پاسے ہر شے چھوڑ کے تے غربت والے پاسے ڈیرا لے ہو گلا پہلے بھی چکے سونی آن تے دعا بھی تو تھاری کمال وہ مل چکی لیکن ہونے قصیدے دا اینڈ داد پہلے نتی بیٹھے ہو لیکن جناب ہور دیئے سترج جڑی فساد ہے علمہ پاک دی قسمیں وہ تاریخ قیامت تک وہ گونج دی راسی جناب ابن ساتھ تنزل آخر ہوئے انہوں جو چھوڑیدہ پہ ہیں انہیں ملسیا کیا اور رو بیچ نہیں آیا انہیں گردن موڑ کے ادیا کھچک پا کے پیا دے جس کو خیرات میں زہرا کی دعا مل جائے مولا دی قسم ہے اس سطر دی داد ہی کوئی نہیں جتنی دے ہو چاہ جی 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 بسم اللہ علیہ السلام ایک تو نہیں بڑھیا بسم اللہ بسم اللہ الحمدللہ 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 مل گئی خیرات جناب حورت عظیم جملے جس کو خیرات میں زہرا کی دعا مل جائے جس کو خیرات میں زہرا کی دعا مل جائے جس کو شبیر کے دامن کی ہوا مل جائے موت لگتی ہے اسے ماں کے تبسم کی طرح
بارک تو وشے اس نے وقت تو وقت کرو اللہ اکبر اللہ اکبر سلمان کی سننا جتنا بھی کوئی فضیلت سیدہ دی سنیا سلمان چیخا مار مار کے رو اللہ اکبر کروڑا سلام جناب ہور تیرے اس جواب نو جرا اس بار بارا کہ انہیں ملسی کیا انہیں تا جاگیرہ نہیں انہیں لبسی کیا جواب دے کے پیا دے جس کو خیرات میں زہرا کی دعا مل جائے جس کو خیرات میں زہرا کی دعا آیا میں سید آئیے مل جائے جس کو شبیر کے دامن کی ہوا مل جائے موت لگتی ہے اسے ماں کے تبسم کی طرح اسے حسین دا بہو سونا پترائی علی اکبر قبلہ سارے دن دے رونے مکانی اگر ان آنکھت عطا نہ ہوئے شبیر دی مہر نہ ہوئے کہ سوکھا کم ہے اتنا مسلسل رومنا بابا جی سے جناب ہوردہ ایک پتر ہے علی بن ہور ہاں پہلا علی بن ہور چونکہ بزرگہ تو آخری مضامین پورا دن ذاکر ہر مضمون پڑھ سکتے ہیں لیکن پیر جی آخر تے چند مضمون ہیں جنہوں دے بارے بزرگ ذاکرہ دی تاکید اور انہوں دی وہ روٹین بھی کہ انہاں مضمونہ چوئی کوئی پڑھو تو بس میرے انہاں مضمونہ چو محک میں چھوڑ لیا جنہا علی بن ہور شہید ہوئے نا تے محبت پدری جناب ہور دے کنہ تے آواز پئی تے ہور دوڑا ہے چونکہ انہا 9 لاکھ دے زمینہ نو جان دائی بھئی بڑے ظالم لوگ ہور دوڑا ہے اللہ واسطے کوئی لمبا چوڑا مضمون نہیں پڑھنا میں چاند وین پڑھنے اور دوڑا ہے ابالے قدم بیک کے شبیر حقل ماری ہے اور میرا آئے کریم خاندان ویر ہو رہے کدے امام دے لیجے دی کیفیت تو اور اندرو تڑپ ہے بادشاہ لکھا ویچ میرا پتر لے گئے بادشاہ میں پتر دی لاش اوہ ہائے کر کے رو بڑا لیا میرا خیال ہے امام دائے جوابی تیری اختتامی مکان واسطے کافی ہے اور دائے جملہ سن کے امام اچھا ویڑ کر کے رومن لگ گئے اور دائے مولا کوئی میرے کو لو ایسی بات ہو گئی ہے جو تو سہج پہ رو دے ہو امام قریب لگے ہیں اور دائے گالے چپائیاں نے بھائی تے پیشانی چونکیا دن ہور تا میرے نانے دی شریعت دا اے مسئلہ نہیں سنا مولا کیڑا فرمایا تیرو نہیں پتا پترہ دیا لاشاں نہیں چلی
جڑا ہور کو آدھا رہے یہ پترہ دی اللہ شاہ جیو سید جیو سید الحمدللہ منظوری دا انداز ہی پورا دل یہ نسید ہے کہ بہت ہی جی میں نوکر ہوں اور برا روایت تے نہیں روایت میں کو اپنے نانے دی شریعت دے اس مسئلے پترہ دی اللہ شاہ سید اتفاقاً آج تو چند دن ہی پہلے ایام سیدان لیکن وہ کوئی بانیان دی بعض جگہ تے اپنی ایک منتوں دی اجراب سیدہ انہوں میں تو پہلے پڑھا لیا تے میں نو آکھنے اساں اختتام تے شہزادہ پاک دا جنازہ تے سیرے واللہ جنگ دی ایک جگہ آئی تو میرے ذہن چبات واللہ وہ منظر اتھے جڑی کیفیت بڑی تو صحیح انجھے سمجھو چاہ کہ مجلس ہے بھی سمجھو جنازے شبیدی برامدگی نبی ہوئے تو زیر سے رکھ کے بیٹھا کر کہ جنازہ بہتا ہے جنہ رومن ہے وہ مجبور ہے پھر بات جائے دنیا دیئے اتھے کوئی شادی دا ماحول آئی اور تا کتابہ شہزادہ قاسم پاک دی بھی مکمل شادی ملتی وجوہات ملتے یار میں آدھا چلو تیرے خیال مطابق شادی نہیں بھی ہوئی میں نے ایک گل دا جواب نہیں جڑے گھارج کے کوارے دا جنازہ پہ ہو اتھے کے ہو دے جڑا کو جے یہ ساری حسرتن علی اصغر دی سبیل دا لگنا جو کربلاج امت نے روکا ہے یہ ساری حسرتن رومن نہ دیوڑا یہ تیرا قیامت تک اتنا یہ عشق کسے مظلوم دے سے چی نہیں کسے نبی دے سے چی نہیں جتنا کربلا والے دے نصیب میں چل سید جنہ دے ذہن یہ جملہ آگے ہے میں کوئی تمید نہیں جنازہ علی اکبر دا تو ذہن بڑا کہ جنازہ یہ میں سمجھو سامنے پہ سینے برچی لگی ہوئی ہے سیدزادہ اس آئے دی کیا بات ہے جڑی ذاکر دیا منتاں تو نہ نکلے مالکہ دے رخ تو خود نکل جاوے سادات دی دھرتی ہے سادات دی نگری ہے تے جتھے جنازہ ہوئے تے ہوئے کہ جوان دا منظور بات اتھے ویڑ ہو دن اتھے سگن ہو دن اتھے گریا ہو دے جڑا ہورنو آدھا آئی نا کہ پترہ دی اللہ شاہ نہیں چلے گیا دوپارہ دے ٹائم ہوا اکبر نو چاہی ہوتا ہے آج سو سید ویڑ دا تعلق
مستورا نالے میری بھی منزل اکبر دیا ماما دے ویڑا تک ہے لیکن اصغر پیر چونکہ شہزاد پاک دے جڑا بابے دا ویڑے رس ہے وہ بھی اتنا چونکہ دکھ ہے اور خاص کر تھوڑے جا پرانا ستان ہوئے اتھے میں چھوڑ نہیں سکتا میں تبرکل ابتدا میں پیو دے ویڑ تو کرے سا او دے بعد اکبر دیا ماما دے دو ویڑ وہ میں پڑھ دے سا پیر عاشق حسین شاہ بابا لوٹیاں والے وہ پڑھ دے دو دو قدمتے کہے ویلے 9 لاکھ تو وید ہے جڑے ہس دل وات پتر دی ڈاڑی چمکیا دے خیمیاں دے ویدیاں تہیں چوک بلکے میرے نال بولے دا جول یا سیدہ بابا جی وید یہ مضمون ہے کسے مضمون ہے شبیر اے نہیں آکھا جو لازمی روو فرمیدر کے ٹھڑا سا چا بھرو روور دی شکل چا بڑھاؤ پتہ نہیں اکبر پیارا کتنا بیڑ تے بیرادہ اس سے وید شہادت حکم ہے کہ دے ویچ کا جوسی نہ کریں اکبر آدھا ٹھیک ہے بابا بابے برچی دا زخم ہلتا ہے میں بولے دا ویسا قدم چاہتا ہے ڈاڑی چمکیا دے لال کے حال ہی جوانو اوکھے جوانی دھوبڑ بابا بینو خیرے بابا ٹرتا جل اجا خیمہ 7 قدم دور آئی ڈاڑی چمڑ لگائے دیکھے تا اکبر دا سار موڑیا تو اللہ دا ویندے جنہ ہے نے کی تھی اکبر نو تتی ریتے سمایا سے اب آدھا لانا خیمے دو حلامنا شروع کی تا سے رو رو کے پیا دل جنہ مل علی اکبر دی اماں ایک کتھارے موجزے ہی ہے ورنہ انسانی سوچ تو تائے چیز بہرے وہ سارے دن دے بات بھی چلو بزرگ سیدزادہ تھوڑے ماتم دی قسم بزرگ اسلام ضرور مزید ایک نکھا کر کے تے وچ ادب دا ایک شکل رہ کے وہ کیویں پڑھ دیا جنہ مل کرلا کے بھائی ہمیں سمجھ آئے سامنے اے ممبر نہیں علی اکبر دا جنازہ ہے مہدہ ماتم کرنا لے آج سید تے تفادہ کیتا ہے کہ پیو جتنے ہی ویڑ کرے پیا تے فطرت ہے کہ جوان دی میت ہے ماما دے ویڑ اور لوگا دے کلے جا چیرنے دل یا تمہیں پہ پڑتا ماما بھی جو ایک مائے جنو پے کے سمانے تیر کمان ملائی علی اکبر دے پرچی آلے زخم تے علی اصغر نو سما کے وال کول کے پیا دیے تینے پال بائی چھیدہ آج مل بودا تینا ہوندہ ویر جوانے او تینے پھال گہرا زخم چمبا سے برچینہ زخم چم کے آدھی ہے میں کون نہ اب
جویں آخری مکان دی عطا آئی سادات مومنین میں پہلے پیو دا وین پڑھے وات علی اکبر دی ماما وچوں ایک ماں دا وین پڑھے ڈیرہ لے وقت اے او سترے جتھے برامدگی ہوئے نا تے میں اکبر دیا ماما دے پڑھا وین تو انہاں ماما چوں جڑی برکان 18 سال اور قدرتی اس وین دا تعلق جماعتی ثانی والی بی بی نال بھی ہے ساریاں بی بی آدیاں علی دی تھی پلے دی تتو رہی ہے زندگی دا سارا حصہ ہوتا تیرے نال گزرا اسا لکھ وین کروں تیرے وین دا انتظار ہے بی بی وال کھولل برچی دے زخم تے جھکی رو کے آتی ہے تو تا ہون شاید علی اکبر دا کوئی حق ادا ہو مجھے ماتم علی اکبر ماتم حسین میں نوکرہ ہاتھ نہ جوڑ یار جوانی نصیب ہوئی رو کے آواز پہ آتی ہے تو تا ہوتے ماتم حسین بابا برداشت نہ کرے سن اچھا چلو چونکہ دعا ہوں دی تو شاید بات میں مرثیہ نہ پڑھدا جتھے ماتم حسین ہوئے تے بات نال اے بھی ہوئے کہ باقی ماما تے وین پڑھا تے جڑی سکی ماں آئی اور یار تھوڑا جہاں ذہنچ اے منظر بڑھا جناب عالیہ اپنا وین مکائے تے سکی مانو عادل باویں لکھ میں خدمت کی تھی باویں لکھ میں پالیا لیکن سکی ماں سکی ہو دی ہے لیلہ تو وین کرنا اپنے دو میں ہاتھ برچی والے زخم تے رکھ کے بطول دی اس وفادار نو سید ایک عجیب کم کیتا ہے جنہ ہاتھ چاہے نا اصغر پیر ذرا سر چبائے نا ایویں ہتھا دا رنگ بدلے تے شالا کہیں ویڑے ان جوانی دی موت دا نقشہ نہ بڑھے او ہاتھ چاہ کے نا بی بی لیلا نے اپنے چٹے والا تے نا تھوڑا جگر ہلے کربلا دی دھرتی ہلی ہے جیڑی بی بی خود اجازت رہتی آئی پالن آلی بھرجائی دی کلائیچ ہاتھ ہے بھرجائی میں تو ویر دی اجازت رہتی ہے اے آسمان ٹوٹ کے زمین تے آندھے اے تو کے کرن لگ گئی ہے اس لئے بی بی تے کو ہاتھ جوڑ کے علی اکبر جے پتر دی لاش دے سامنے جڑا جواب دس رو رو کے پہ آتی ہے ایو من بندہ وڈا امیر ہے سیدہ جیدہ ماتم اللہ ہاتھ چہرے تے یا سر تے ہو نہیں ہے ساری ماما دے وین سنے نہیں اور سکی ماتا بھی وین سن لے آدھی علی دی تھی اے جڑ میرے کو پوچھ دیئے جو میں پرچی آلا خون اس والا تے کیوں لائے ایو منات میں
یار اگر زین ان کربلا پہنچ گئے نہیں شاباش میرے بچے ماں پیور نصیب ہو بچیاں تو جمانہ بزرگا تھیں ماما بھیڑا تھیں جنہیں دے ماتم علیہ ہاتھ بلند ہو گئے قیامت پڑ گئی جناب عالیہ عادل بھر جائی چلو ایتا سگن پورے کتنی تیس رومن تے ویلے کہلے سجے بے دیئے کہلے کھبے بے دیئے ایک کہنو بے دیئے جواب نے کے پیا دیئے کو ماتم حسین